بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ میں سمیہ مریم آپ کے لیے مختصر خلاصہ قرآن لے کر آئی ہوں۔ آج میں 27ویں پارے کا بیان کروں گی۔ سورہ زاریات کی بقیہ آیات میں اپنی شان و شوکت پر مغرور قوموں کی ہلاکت کے واقعات بیان کرنے کے بعد قرآن کا اصل پیغام دہرایا گیا ہے اور لوگوں کو توجہ دلائی گئی ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ نے انہیں کیوں پیدا کیا ہے۔ فرمایا، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، عبادت کریں۔ نہ میں ان سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ رزق کا سامان کریں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں پلائیں۔ بلا شبہ اللہ ہی روزی دینے والا ہے اور قوت ساری کی ساری اسی کے پاس ہے۔ کیا نقشہ کھینچا ہے یہاں! بڑے بڑے شعبدہ باز اور ہنرمند اپنی کاریگری اس لیے دکھاتے ہیں کہ اس کے بعد دیکھنے والوں اور تماشا بینوں سے پیسے وصول کریں، جن سے اپنی ضرورت پوری کریں۔ کم بختوں نے اللہ کو بھی ایسا ہی سمجھ رکھا ہے کہ ہم سے نعوذ باللہ اللہ عبادت کا مطالبہ اپنی ضرورت کے لیے کر رہا ہے۔ نہیں، وہ تو بے نیاز ہے۔ وہ تو عبادت کا مطالبہ خود تمہاری بھلائی، تمہاری نجات اور اپنے یہاں تمہارے درجات بلند کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ اسے ان چیزوں کی کیا حاجت؟ سورہ طور میں عذاب کے پہلو کو زیادہ نمایاں کیا گیا ہے اور واضح طور پر دھمکی دی گئی ہے کہ بے شک تیرے رب کا عذاب ہو کے رہے گا اور کوئی بھی اس کو دفع نہیں کر سکے گا۔ فرمایا کہ رات، زمین، آسمان اور سمندر سب بار بار گواہی دے چکے ہیں، جب عذاب آتا ہے تو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی ہمت افزائی کرتے ہوئے کہا، بس تم یاد دہانی کرتے رہو اپنے رب کے فضل سے، نہ تم کوئی کاہن ہو نہ کوئی دیوانے۔ کیا یہ کہتے ہیں یہ تو بس ایک شاعر ہے جس کے لیے ہم کسی گردش کا انتظار کر رہے ہیں جو اس سے ہمارا پیچھا چھڑا دے۔ ان سے کہہ دو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اب انہیں سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر یہ عذاب کو آسمان سے اترتا دیکھ لیں گے تب بھی یہی کہیں گے، یہ تو بادل ہیں جو ابر کرم بن کر ہمارے کھیتوں پر برسنے والے ہیں، حالانکہ وہ انہیں تہس نہس کرنے والے ہیں، جیسا کہ سمود کے ساتھ ہوا۔ اب انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جب مار گرائے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، تم ہماری نگاہ میں ہو۔ تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، اور رات میں بھی، سورج کے زوال اور غروب کے وقت بھی۔ سورہ نجم میں شفاعت کے متعلق کافروں کے غلط تصور کی تردید کی گئی ہے۔ اگر شفاعت کا یہ تصور لیا جائے کہ جن ہستیوں سے ہمارا تعلق ہو گیا ہے اب ہم چاہے کچھ بھی کر لیں وہ اللہ کی پکڑ اور عذاب سے ہمیں ضرور چھڑا لیں گے، تو یہ سارا نظام کتابوں کو اتارنے کا، رسولوں کے بھیجنے کا اور عذاب سے ڈرانے کا سب بیکار ہو جاتا ہے۔ جب ان معبودوں کی خوشامد اور تعلق سے بڑے بڑے مجرم اور گنہگار بخش دیے جائیں گے اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا تو پھر یہ تقوی اور نیکی کے چکر میں پڑنے والے کدھر سے عقل مند ٹھہرتے ہیں کہ دنیا کے مزے اور عیشوں سے محروم ہیں، مصیبتوں اور مشقتیں برداشت کریں اور پھر بھی انہی کے برابر ہو جائیں جنہوں نے اس دنیا میں مزے اڑانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ آسمانوں میں بے شمار فرشتے ہیں جو اللہ کی بڑی متبرک مخلوق ہیں، پل بھر کے لیے بھی اس کی تسبیح سے غافل نہیں ہوتے، اس کی نافرمانی کا شائبہ بھی ان میں نہیں ہے، مگر ان کی سفارش بھی کسی کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گی۔ ہاں، اللہ جس کو چاہے گا اور جس کے لیے چاہے گا اس کو سفارش کی اجازت دے گا، بس شفاعت کا سرا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور تمہاری مرضی میں نہیں۔ جو لوگ عام طور پر اپنی خیرات اور بعض نیکیوں پر غرور کرتے ہیں، اپنے کو بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں اور اس کی بنا پر حق کی دعوت دینے والوں کو کچھ خاطر میں نہیں لاتے، انہیں متنبہ کیا ہے، وہ تم کو خوب جانتا ہے جبکہ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں خون کی شکل میں رہتے تھے، تو اپنے کو پاکیزہ مت ٹھہراؤ، اور وہ ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے
جنہوں نے واقعی میں تقوی اختیار کر رکھا ہے۔ جو لوگ حضرت موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام سے نسلی یا نام کے تعلق کے بنا پر غلط فہمی میں مبتلا ہیں، انہیں متنبہ کیا کہ ان سے زبانی کلامی تعلق تمہارا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتا۔ ان پیغمبروں کے ذریعے بھیجے جانے والے صحیفوں میں پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمائی کی ہوگی، اور یہ کہ اس کی کمائی عنقریب ملاحظہ کی جائے گی، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ قمر میں آگاہ کیا گیا کہ عذاب کی گھڑی سر پر آ گئی ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، مگر یہ پھر بھی نہیں مانتے۔ یہ کوئی سی بھی نشانی دیکھیں گے یہی کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے۔ حقیقت میں یہ کسی دلیل اور ثبوت کے پیرو نہیں ہیں، بلکہ اپنی خواہشوں کے غلام ہیں۔ ابھی تمہاری پکار سننے والے نہیں، ان کا معاملہ اس پکارنے والے پر چھوڑ دو جو ان کو جہنم کے لیے پکارے گا، اور پھر یہ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے پراگندھا ٹڈیاں برآمد ہوتی ہیں۔ اس سورہ میں بار بار اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ بدقسمتی سے ہمارے یہاں یہ بات پھیلائی گئی ہے کہ اس پر تو 70 پردے ڈلے ہوئے ہیں، یہ ہر ایک کی سمجھ میں کہاں آ سکتا ہے۔ سورہ کے آخر میں فرمایا، ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، بے مقصد نہیں۔ ہر چیز کی ایک تقدیر ہے، مقرر وقت پر بنتی ہے اور ختم ہوتی ہے۔ دنیا کا بھی یہی معاملہ ہے، ایک وقت ایسا آئے گا جب اسے ختم ہونا ہے۔ کسی کام کے لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہمارا حکم بس ایک حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکتے ہوئے پورا ہو جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب ریکارڈ میں محفوظ ہے، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ لوگ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ان کا کیا دھرا کہیں غائب ہو گیا ہے، نہیں، ہر شخص، ہر گروہ اور ہر قوم کا پورا ریکارڈ محفوظ ہے اور وقت آنے پر سامنے آئے گا۔ سورہ رحمان میں اس بات کو بار بار دہرایا گیا ہے کہ اپنے رب کے کس کس کرشمے کو جھٹلاؤ گے، اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے کہ اس نے تمہارے لیے، تمہاری تعلیم کے لیے قرآن اتارا۔ جب اللہ نے تم کو بولنے کی صلاحیت دی ہے تو تم بات سمجھ بھی سکتے ہو۔ اس اعلیٰ صلاحیت کا حق یہ ہے کہ اسی صلاحیت کو تمہاری تعلیم کا ذریعہ بنایا جائے، نہ کہ عذاب کے ڈنڈے کو۔ لیکن تمہاری بدبختی ہے کہ تم اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے تباہی کی نشانی مانگ رہے ہو۔ سورہ واقعہ میں بتایا گیا کہ تمہیں لازماً ایسے جہان سے سابقہ پیش آنا ہے جس میں عزت و ذلت کے پیمانے اور معیار ان پیمانوں اور معیاروں سے بالکل مختلف ہوں گے جو اس جہان میں عام طور سے استعمال ہوتے ہیں۔ وہاں عزت و سرفرازی ایمان اور عمل صالح کی کمائی کی ہوگی۔ ایسے لوگ مقربین اور اصحاب الیمین یعنی دائیں ہاتھ والوں کے درجے پائیں گے۔ جنت کی تمام کامیابیاں اور عیش و آرام انہی کے حصے میں آئیں گے۔ رہے وہ جو اس دنیا ہی کے عیش اور مزوں میں مگن تھے، وہ اصحاب الشمال ہوں گے، ان کو دوزخ میں ابدی عذاب سے سابقہ پیش آئے گا۔ اللہ نے کئی سوالات کر کے غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ کبھی تم نے غور کیا ہے یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، اس تخلیق کو تم بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت رکھی ہے اور ہم اس بات سے کمزور نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی اور شکل میں پیدا کریں جس کو تم نہیں جانتے۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا ہے یہ بیج جو تم بوتے ہو، اس سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتوں کو بھوسا بنا کر رکھ دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ گے، ہمیں نقصان ہو گیا، ہمارے نصیب پھوٹے ہیں۔ کبھی تم نے سوچا ہے جو پانی تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اسے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے کھارا پانی بنا دیں، پھر کیوں تم شکر گزاری نہیں کرتے؟ کبھی تم نے خیال کیا ہے جو آگ تم جلاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے پیدا کیا ہے؟ ہم نے اس کو قابل عبرت بنایا ہے، حاجت مندوں کی ضرورت کا سامان بنایا ہے۔ پس اے نبی رب عظیم کی تسبیح کرتے رہیں۔ خاتمے پر قریش کو متنبہ کیا گیا کہ قرآن اللہ کا باعزت کلام ہے
جو شیاطین کی مداخلت سے بالکل محفوظ ہے، اس کو صرف پاکیزہ ہی ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو کیا تم لوگ اس کلام سے منہ پھیر رہے ہو جو حقیقی ہدایت ہے؟ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے توجہی کرتے ہو؟ تم نے اس کو جھٹلانے کا مشغلہ اپنا رکھا ہے۔ اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے خیال سچے ہو تو یہ بتاؤ، جب مرنے والے کی جان حلق میں اٹکی ہے اور تم ٹکٹکی بانے دیکھتے رہتے ہو، اس وقت تمہاری نسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے، تو اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ مرنے والا اگر نیک ہے تو وہ راحت، عمدہ رزق اور نعمت بری جنت میں ہوگا۔ اگر جھٹلانے والا گمراہ ہے تو اس کے لیے کھولتا پانی ہے، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہ بات ہو کر رہے گی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسبیح کیجئے۔ سورۃ الحدید میں مسلمانوں کو خطاب کر کے ان کو سابقون الاولون کی صف میں اپنی جگہ بنانے پر ابھارا ہے، یعنی وہ جو حق پہنچتے ہی سب سے آگے بڑھ کر اسے قبول کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ جس زمانے میں حق مغلوب ہے اور اس کے غالب آنے کا دور دور تک پتہ نہیں، اس زمانے میں اپنی جان اور مال اس کے لیے کھپا دے۔ ایسے لوگوں کا مرتبہ ان سے کہیں اونچا ہوگا جو حق کو غالب آتا دیکھ کر اس کے لیے خرچ کریں یا جانیں سپرد کر دیں گے۔ اگرچہ اللہ کا وعدہ دونوں سے اچھا ہے، مگر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا گیا، اگر دنیا کی محبت میں پھنس کر تم نے آخرت کی ابدی بادشاہی حاصل کرنے کا حوصلہ کھو دیا تو یہود کی طرح تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں گے اور تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ اس کو کئی گناہ کر کے اسے لوٹا دے؟ قیامت کے دن مومنین کے آگے پیچھے نور دوڑ رہا ہوگا، انہیں جنت کی خوشخبری دی جائے گی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ منافقین اندھیرے میں کہیں گے کہ ہمیں بھی تھوڑا سی روشنی دے دو، جواب ملے گا پیچھے ہٹ جاؤ۔ ان کے درمیان دیوار حائل ہوگی، ایک طرف رحمت اور دوسری طرف عذاب ہوگا۔ مومنوں کو پکار کر کہیں گے، ہم تو دنیا میں تمہارے ساتھ تھے۔ وہ کہیں گے مگر تمہیں شک تھا، جھوٹی توقعات میں پڑے رہے، دھوکے باز نے تمہیں دھوکے میں رکھا۔ آج تم سے اور کافروں سے کوئی فدیہ نہ لیا جائے گا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا ذکر سے سن کر پگھل جائیں اور حق کے آگے جھک جائیں؟ مسلمانوں کو ان کی طرح نہیں ہونا چاہیے جنہیں کتاب دی گئی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں اکثر فاسق ہو گئے ہیں۔ افسوس کہ مسلمان آج انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ان لوگوں کے خیال کی تردید کی گئی ہے جو مذہب کے رہبانی تصور کے تحت جہاد اور اس کے لیے خرچ کرنے کو دنیا داری سمجھتے تھے، اور مسلمانوں کو جہاد کے شوق پر لان تان کرتے تھے۔ فرمایا، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، ان کے ساتھ کتاب اور شریعت اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو سکیں، اور لوہا بھی اتارا جس میں بڑی قوت ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے بہت سے فائدے بھی ہیں۔ اور اس سے اللہ نے یہ بھی چاہا کہ وہ ان لوگوں کو نمایاں کر دے جو بے دیکھے اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، یعنی لوہے کی طاقت سے ان کے دین کو قائم کرتے ہیں۔ بے شک اللہ بڑا ہی زور آور اور غالب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم اور ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اللہ کی پیروی اور رافت اور رحمت رکھی اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے تو ان پر صرف اللہ کی خوشنودی کی طلب فرض کی تھی، تو انہوں نے اس کی حدود جیسا کہ ملحوظ رکھنے چاہیے نہیں رکھے۔ آج کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر اور ملک کے حالات تبدیل فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔